بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے آج کے دن کو مبارک دن قرار دیا کہ ہم نے حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں نے، تمام پارٹیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا، مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات وہ باہمی مشاورت کے ساتھ سر انجام پائیں گے، اور کچھ چیزیں جو ہم سب کے مد نظر ہیں اور اس پر سب کا ایک اتفاق رائے ہے کہ ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ امن و امان کی اس صورتحال کو محض ایک معروضی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ دو صوبوں کی صورتحال تقریباً نصف صدی سے خون آلود ہے، اور ایک طرف ہماری سرزمین خون سے سرخ ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران بیرون ملک سرخ قالینوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو درون در چکر دی کہ برون خانہ آئی، ذرا اپنے گھر کا حال تو لے لو، اندر کی ساری کمزوریوں کو بیرونی اسفار اور لال قالینوں سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ امن و امان اگر خراب ہے تو ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہے۔ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہم تقابل کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج بھارت دنیا کا چوتھی معیشت بن چکا ہے، اور 600 سے 700 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر کا مالک بنا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری دنیا میں ہماری رینکنگ کیا ہے؟ معیشت کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امن و امان کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور جب ملک اس طرح آگ کی لپیٹ میں ہے، بھوک کی لپیٹ میں ہے، تو ہم ایسے وقت میں صوبوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہمارا اس پر بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں ہے، نہ ماحول ہے، نہ اس کے لیے تیاری ہے۔ البتہ بد اعتمادی بڑھے گی کہ ایک زمانے سے 18ویں ترمیم مقتدرہ کی حلق کا کانٹا ہے، اسے ہر قیمت پر NFC ایوارڈ کو ختم کرنا ہے، اور صوبوں کے جو وسائل ہیں، معدنی ذخائر ہیں، ان کو اپنے گرفت میں لینا ہے۔ اس کے لیے صوبوں کو کمزور کرنا، ان کو توڑنا، نئی یونٹ بنانا۔ تو اس حوالے سے ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ وقت اور اس طرح کے اقدامات ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ کشمیر کی صورتحال ابتر ہے۔ پہلے ہی ہندوستان کشمیر کے حوالے سے ایسے اقدامات کر چکا ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب یہاں پر کشمیر میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جہاں مصنوعی طور پر اکثریتیں قائم کر کے حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، ایسی صورتحال میں جب وہاں کے عوام سڑکوں پر ہیں، راولا کوٹ میں 3 مہینوں سے لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ عوام کے مسائل کے حل کی بجائے احتجاج کرنے پر اور مطالبہ کرنے پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس قسم کے اقدامات، اور پھر ہمارے ملک میں سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، ان سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے
کوئی وجوہات نہیں ہے کہ ملک کے جیلیں جو ہیں وہ سیاسی قیدیوں سے بھری پڑی ہوں. اس حوالے سے بھی ہمارا اتفاق ہے کہ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے اور ملک کا سیاسی ماحول صحیح کرنا چاہیے. دھاندلی کی بنیاد پر قائم کی گئی حکومت وہ نہ ملک کے اندر عوام کی نمائندہ ہے، نہ ملک سے باہر عوام کی نمائندہ ہے، نہ ملک کے اندر مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے، نہ باہر دنیا میں پاکستان کے وقار اور مقام کو بلند کر سکتی ہے. تو ان نکات پر ہمارا آج اتفاق رائے ہے اور انشاءاللہ آج پہلا قدم ہے، اور اس پہلے قدم سے ہم جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت اور ملک کے آئین کے تحفظ کا سبب اور ذریعہ بنے گا. اس گھٹن کے ماحول میں زر اور زور کی بنیاد پہ قائم اس اسمبلی کی اس حکمرانی میں اس اسمبلی کی حزب اختلاف نے متحد ہو کر آئین کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کو واپس طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اور یہاں آزاد عدلیہ اور آزاد پریس ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے متفق ہو گئی ہیں بعض نکات پہ. میں مزید بات نہیں کروں گا، بس خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے. خدا کرے کہ یہ اتحاد پاکستان کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس اپنی جگہ پہ لانے اور اسے قوموں کی قطار میں ایک باعزت جمہوری پاکستان بنانے کے لیے اپنی ہمت اور اپنے اس کا استعمال کرے. میں تو بڑا خوش ہوں، آپ کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. خدا آپ کا بھلا کرے، خدا پاکستان کا بھلا کرے، خدا ہمارے آئینی کا دفاع کرے، ہمیں ہمت دے کہ ہم پاکستان کو اس خطرناک حالت سے، جو بہت بری حالت ہے، سارے ملک میں قتل و قتال ہے، 100 کے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی. غریب روٹی کے لیے رو رہا ہے، روزگار کے لیے لوگ رو رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں مل رہا، تعلیم کا کباڑہ ہو رہا ہے. ان حالات میں یہ نئے جونکوں کا بہترین وہ ہے. خدا ہمیں ہمت دے. اپوزیشن نے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ کوئی بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو کرنل سرحد پہ ہونا چاہیے تھا وہ آج سرحد یونیورسٹی پہنچا ہے، ادھر فائرنگ کی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور طلبہ کو کیا میسج دیں گے؟ بات یہ ہے کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے یہ پاکستان کی میٹنگ تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. ان کو پاکستان عزیز ہے، ان کو پاکستان کے عوام عزیز ہیں. یہاں صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں بڑے بڑے وکیل کھڑے ہیں. آئین میں صوبوں کے بنانے کا طریقہ کار واضح ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو آرڈر سے صوبے بنانا، جس طرح ڈسٹرکٹ بنائے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہوگا. ہم وار کرتے ہیں ان قوتوں کو، پھر آپ پاکستان کے عوام کو نہیں روک سکیں گے. ایوری بڈی ول بی ان دی اسٹریٹس. بہت پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. یہ آپ نو کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں، نو کانفیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیپل پارٹی، جو بھی پارٹیاں، مسلم لیگ، اس بات پہ وہ بھی متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. وہ اس پہ متفق ہیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. وہ اس پہ متفق ہیں کہ ساری پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں. ان نکات پہ جب ہم سیاسی پارٹیاں متفق ہو جائیں گی، پھر جو بھی قوتیں ہیں ان کو جگہ خالی کرنی